السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ الاطہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنے ترجمہ اور مختصر تشریح اور تفسیر کے درس کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے ابتدا کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ بے شک اللہ تعالی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، حیا نہیں کرتا، شرماتا نہیں، کس چیز سے؟ ان یضرب، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ، خواہ وہ مچھر کی ہو، فما فوقها، یا اس سے بھی کسی ہلکی چیز کی، اس سے بھی کسی اوپر والی چیز کی، یعنی مچھر سے بھی حقیر چیز کی۔ یعنی اللہ رب العزت اس بات سے شرم نہیں کرتے کہ وہ مچھر یا مچھر سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کریں۔ اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کتاب حق، کتاب الہی ہونے کو دلائل قاطعہ سے، برہان قاطعہ سے ثابت کر دیا، تو پھر کفار نے ایک اور رخ اختیار کیا اعتراض کا۔ کہنے لگے جی اگر یہ کلام الہی ہے، حقیقتاً اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اتنی بڑی ہستی کا کلام ہے، تو پھر اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باتیں کیوں ہیں؟ مکھی کا تذکرہ کیوں ہے؟ مچھر کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بات واضح کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کو مچھر یا مچھر سے بھی حقیر چیز کی مثال دینی پڑے تو اس مثال دینے سے اللہ نہیں شرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، صحیح ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لیے ہے؟ یعنی اللہ کی کیا مراد ہے اس مثال سے؟ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں سن کر، پڑھ کر اہل ایمان کا ایمان اور بڑھتا ہے، اور اہل کفر اپنے کفر میں مزید آگے چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی قانون قدرت اور مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، نولیہ ما تولی، جو جدھر پھرنا چاہے ہم اسی کو ادھر پھیر دیتے ہیں۔ اب ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے جب اہل ایمان اللہ کی بات سن کر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور جو کافر ہیں وہ اور گمراہ ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیسی چیزیں ہیں، یہ کس طرح کی مثالیں اللہ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یضل بہ کثیرا، ایسی مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت ایک کو گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ان مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا۔ یہاں پہ یضل بہ سے مراد مثالیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ کتاب قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے اللہ کئی ایک کو گمراہ کر دیتا ہے اور کئی ایک کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو، جو فاسق لوگ ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں فاسق لوگ۔ فسق ویسے کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکلنے کو، اطاعت الہی سے خروج کر جانے کو، اور یہ عارضی یا وقتی طور پر کسی مومن سے بھی اس کا ارتکاب ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد کلی خروج ہے، مراد اس سے کفر کرنے والے ہیں، کافر لوگ ہیں، کہ جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے کلی خروج کر چکے ہیں، مکمل نکل چکے ہیں۔ کیونکہ آگے ان کی جو آگے صفات بیان ہو رہی ہیں وہ مومنین کے مقابلے میں کافرین کی صفات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں،
عہد اللہ، جو پرواہ نہیں کرتے یا جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، یعنی اللہ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں وہ لوگ۔ یہ عہد کیا ہے؟ اس کے مفسرین نے 2-3 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اس عہد سے مراد اللہ رب العزت کی وہ وصیت جو اس نے اپنے پیغمبروں انبیاء کے ذریعے اپنی مخلوق کو کی کہ اس کا حکم بجا لانا ہے، اس کے نواہی سے اجتناب کرنا ہے، اس سے مراد یہ عہد ہے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اہل کتاب سے تورات کے اندر جو عہد لیا گیا کہ جب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تم اپنے دین کو چھوڑ کے ان کی اطاعت کرو گے، ان کی نبوت پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ اور پھر ایک معنی اس کا یہ بھی بیان ہوا ہے وہ عہد جو عالم ارواح میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے کے بعد پیدا ہونے والی تمام روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں یہ سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہ عہد جو عالم ارواح میں کیا اور پھر دنیا میں آ کے رب کی اطاعت سے خروج کیا، رب کو، اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، گویا کہ وہ عہد توڑ دیا جو پختہ عہد اللہ سے کیا تھا۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے، بھی اس کا، ان یوصل، جوڑنے کا، ان یوصل، جس کے وصال کا، جوڑنے کا، صلہ رحمی کا حکم دیا۔ کس چیز کا حکم دیا اللہ نے؟ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا، رشتہ داروں کو ملانے کا، صلہ رحمی کا حکم دیا۔ جو لوگ ان کو توڑتے ہیں وہ کیا ہے پھر؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی رشتہ داریوں کو توڑنا اور اللہ کی اطاعت سے خروج کر جانا، اللہ کے عہد کو توڑنا، یہ حقیقتاً فساد فی الارض ہے۔ اللہ کی رشتہ داری کو توڑنے کے متعلق ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، جنت میں رحم کو کاٹنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ کون لوگ خسارے میں ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت سوالیہ انداز اپناتے ہوئے پوچھتے ہیں، کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی تعجب سے کہ کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم، پھر یمیتکم، وہ تمہیں موت دے گا، مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے موت عدم، یعنی نہ ہونا، جب ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، روح تھی، اللہ کے ہاں روحوں کے ٹھکانے کے اندر روح موجود تھی، لیکن جسم کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کو بھی موت سے تعبیر کیا اللہ نے کہ تم سب جب مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کا تذکرہ ہے، فاحیاکم، بس اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اس دنیا میں اپنا مقررہ وقت گزارنے کے بعد، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ وقت گزارنے کے بعد جب انسان مرے گا، ثم یمیتکم، یہ دوسری موت کا تذکرہ ہے، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے مراد قبر کی برزخ کی زندگی بھی ہے۔ بعض نے اس کو، امام شوکانی نے بعض علماء کا، مفسرین کا قول نقل کیا ہے کہ قبر کی زندگی دنیاوی زندگی کا حصہ ہے، لیکن نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، وہ عالم برزخ ہے اور یہ آخرت کا پیش خیمہ ہے، اسی کا سرنامہ ہے اور آخرت کی زندگی کا ایک حصہ بنتا ہے۔ اور پھر اس ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، وہ قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر ایک وقت مقررہ میں اللہ اپنی طرف لوٹائے گا سب کو۔ اللہ کہتا ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، آگے اللہ فرماتے ہیں، هو الذی، وہ ذات، وہ اللہ، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا،
زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل جو ہے وہ حلت ہے، یعنی اصل ہر چیز اللہ نے حلال کر دی ہے۔ ہاں جس میں نص شرعی آ جائے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، جس میں باقاعدہ نص آ جائے، دلیل آ جائے، وہ حرام ہے، ورنہ اصل جو ہے وہ اللہ نے حلت رکھی ہے۔ ثم استوى، پھر اس نے قصد کیا۔ استوا کا مختلف مطلب کرتے ہیں، بعض نے مطلب کیا وہ چڑھ گیا، لیکن یہاں آیت سے اس کا مطلب پھر وہ متوجہ ہوا، پھر اس نے قصد ارادہ کیا الی السماء، آسمانوں کا، فسواہن، پس ٹھیک کر دیا، سبع سماوات، 7 آسمان، یعنی پھر اللہ نے 7 آسمان بنا دیے۔ اس سے یہ بھی ہے کہ فقط بلندی کا نام سما نہیں ہے بلکہ وجود رکھتے ہیں، 7 آسمان ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ وہ 500 سال کی مسافت کا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور 7ویں آسمان پہ اللہ نے اپنا عرش بنایا، پھر اس پہ وہ مستوی ہوا۔ اور حدیث میں آتا ہے زمینیں بھی، بلکہ قرآن سے بھی ثابت ہے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، آسمان کی طرح زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، اور پھر حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آسمان بھی 7 ہے، زمینیں بھی 7 ہیں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی کی ایک بالشت، ایک شبر زمین پہ قبضہ کرے گا، اللہ رب العزت قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز پر کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کوئی پتا اس کی اجازت اور حکم کے بغیر نہیں گرتا، کوئی چیز اس کے حکم اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتی، ہر چیز اس کے علم میں ہوتی ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے، دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، اور اس کے احاطہ علم میں ہر چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔